بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام تھا ان کا مبارک۔ وہ ایک باغ میں عرصے سے بطور پہرے دار کے کام کرتے تھے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا۔ حکم دیا کہ مبارک مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان کو مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ ملازم چند منٹوں میں انار توڑ کر لایا۔ مالک نے ایک انار چکھا تو سخت کھٹا تھا، دوسرے کو توڑا وہ بھی کھٹا تھا۔ ملازم کو آواز دی کہ ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے۔ ملازم دوبارہ گیا، انار لے کر آیا۔ مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ مالک سخت ناراض ہوا۔ تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں؟ ملازم نے عرض کیا کہ آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا، میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسی؟ مالک نے جب ملازم کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ وجہ پوچھی۔ ملازم بولا کہ آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب ملازم کا جواب سنا تو نہایت متعجب ہوا۔ ملازم کے تقوی اور امانت داری پر مہمان شزر رہ گئے۔ باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کے لیے مناسب رشتے کا متلاشی تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص موزوں نہیں ہو سکتا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ملازم نے کہا کہ یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی لڑکی کی خوبصورتی کو اور امت محمدیہ کے لوگ تقوی و دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک نے ملازم کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسے نیک شخص سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، اور یوں ملازم کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی۔ اس ملازم کا نام مبارک تھا۔ پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، جو بڑے مشہور محدث ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم سے ایک جہاں کو منور کیا۔ دنیا ان کو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیرت الامام عبداللہ ابن مبارک۔ اس سے پتہ چلا کہ اولاد کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ شادی کے لیے تقوی و طہارت کو معیار بنایا جائے۔ اس سے بہت امید ہے کہ آنے والی نسل بھی تقوی کی حامل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔